اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد محترم و دیگر سامعین و ناظرین السلام علیکم. حکومت ہماری تمام ضروریات کو پورا کر رہی ہے، چاہے وہ بجلی ہو، روڈ ہو. خود گلگت بلتستان کے روڈ پر سالانہ اربوں خربوں حکومت خرچہ کرتے ہیں. میرے محترمہ خواہر صاحبہ، آپ کو ہمیشہ اپنے حقوق نظر آتے ہیں مگر ریاست کا بھی کوئی حق ہوتے ہیں، وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ اس لیے اسی طرح حکومت پاکستان ہسپتالوں، کالجز اور یونیورسٹیوں پر کتنے ارب خرچ کرتے ہیں، مگر وہ ہم سے یہ تو نہیں کہتے کہ تمہاری زرعی زمین حکومت کی ہی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمین، ہمارے دریا تمہارے ہیں جو ہمارے کسی کام کے نہیں. لہٰذا میں حکومت کو حق پر جانب سمجھتی ہوں. میرے مخالف میری اس بات کی تائید نہ بھی کرے. جس صاحبہ، یہ کہاں کی انصاف ہے کہ ملازمین کی تنخواہیں حکومت سے لے لے، سبسڈی کے نام پر گندم حکومت سے لے لے. جب ہم کسی سے لینے دینے کی بات کریں تو کہے کہ ہمارے زمین، ہمارے دریا، ہمارے پہاڑ ہمارے ہیں. یہ کون مانے گا؟ بس انہی دلائل کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. والسلام. جناب صدر، میری مخالف نے ریاست کو سیاست سے ملا کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش. گلگت بلتستان ریاست پاکستان کا نہ پہلے مخالف تھا، نہ آج مخالف ہے، نہ آئندہ مخالفت کرے گا. گلگت بلتستان ریاست کی مخالفت کرنے والوں کو نہ صرف ملک کا بلکہ اپنے آباء و اجداد کا بھی غدار سمجھتے ہیں، اور ان حکمرانوں کو بھی غدار سمجھتے ہیں جنہیں گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق نظر نہیں آتے. انہیں صرف گلگت بلتستان کے پہاڑ، چشمے اور زمین نظر آتے ہیں. جناب صدر، میری مخالف کہہ رہی تھی کہ حکومت نے گلگت بلتستان کے روڈ پر اربوں خربوں خرچہ کیا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ باقی پہاڑوں کو تو چھوڑو، صرف کیٹو کے ٹیکس سے گلگت بلتستان کے روڈ کا خرچہ اٹھایا جا سکتا ہے. جج صاحبہ، میری مخالف بڑھ بڑھ کے احسان جتا رہی تھی کہ حکومت ہمیں بجلی دیتی ہے. بے شک صحیح فرمایا آپ نے، لیکن کب اور کتنا؟ جب رات کو بجلی کی ضرورت پڑتی ہے تو بجلی نہیں دیتے ہیں، اور دن میں جب شہروں میں بجلی کی ضرورت پڑتے ہے تو صرف 1 یا 2 گھنٹے بجلی دیتے ہیں اور پورے مہینے کا بل لیتے ہیں. جناب صدر، میری مخالف کہہ رہی تھی کہ گلگت بلتستان حکومت کو دیتے نہیں ہے، حکومت سے لیتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام نے اپنے آپ کو خود آزاد کر کے حکومت کے حوالے کیا تھا، جبکہ حکومت انہیں قومی اسمبلی میں 1 سیٹ تک نہ دے سکی. لہذا گلگت بلتستان کے پہاڑ ہو یا زمین، چشمے ہو یا دریا ہمارے ہیں. اس پر حکومت کا کوئی حق نہیں کہ وہ قبضہ کرے. جناب صدر، میری مخالف کہہ رہی تھی کہ حکومت نے یونیورسٹیاں اور کالجز بنائے ہیں. بے شک بالکل درست فرمایا آپ نے. کالجز اور یونیورسٹیاں تو بنائے مگر نظام نہ بنایا، جس کی وجہ سے اکثر ٹیچر حضرات خود اپنے بچوں کو گورنمنٹ یونیورسٹیوں اور کالجز میں پڑھانے کے لیے تیار نہیں. انہی دلائل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. والسلام. ان دونوں سینئر وکیلوں کے بحث کو سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ گلگت بلتستان کے پہاڑ، زمین، چشمے، ہر چیز گلگت بلتستان والوں کے اپنے ہیں. لہٰذا حکومت پاکستان کو کوئی حق حاصل نہیں کہ ان پر تصرف کرے. حکومت پاکستان کو گلگت بلتستان کے حقوق جتنا ہو سکے ادا کرنا چاہیے. میں اس فیصلے کو گلگت بلتستان کے حق میں دینا چاہتی ہوں تاکہ آئندہ بھی کوئی حکومت پاکستان کی طرف سے سر نہ اٹھا سکے. والسلام.